رسولullah پر لوگوں نے پتھر اس قدر مارے، لہو بہنے لگا زخمی محمد ہو گئے سارے، لہو بہنے لگا زخمی محمد ہو گئے سارے۔ حج نخلا پہ جا پہنچے ہوئے خستہ دل غمگین، حج نخلا پہ جا پہنچے ہوئے خستہ دل غمگین، وہاں چشمے پہ جا کر زخم دھوئے پٹیاں باندھی، وہاں چشمے پہ جا کر زخم دھوئے پٹیاں باندھی۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت کی فرشتوں نے کہا کر، یہ حالت دیکھ کر حضرت کی فرشتوں نے کہا کر، کہو تو ختم کر دیں ان کو ہم کو ہوں سے ٹکرا کر، کہو تو ختم کر دیں ان کو ہم کوہوں سے ٹکرا کر، کہو تو ختم کر دیں ان کو ہم نمرود کی طرح، کہو تو ختم کر دیں ان کو ہم نمرود کی طرح، کہو تو غرق کر دیں ان کو ہم فرعون کی طرح۔ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں، یہ اکثر ہوش میں مدہوش ہو جاتے ہیں دیوانے، یہ اکثر ہوش میں مدہوش ہو جاتے ہیں دیوانے، یہ پہچانے نہ مجھ کو کاش ان کی نسل پہچانے، یہ پہچانے نہ مجھ کو کاش ان کی نسل پہچانے۔ جناب رحمت للعالمین نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، جناب رحمت للعالمین نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا خوئے تسکین وفا مانگی، دعا مانگی الہی اس قوم کو چشم بصیرت دے،
انہیں نور ہدایت دے، انہیں نور ہدایت دے۔ خدایا رحم فرما سارے طائف کے مکینوں پر، خدایا رحم فرما سارے طائف کے مکینوں پر، خدایا پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، کہ زخموں سے بھرا جسم پیمبر یاد آتا ہے۔ دہلی کے اندر ایک مدرسہ تھا مہندیان کے نام سے، جو دلی گیٹ پر ہے مدرسہ۔ ہمارے مورخہ بھائی میرے ساتھ گئے تھے، میں نے دکھایا تھا۔ وہاں پر ایک ہسپتال ہے، رام منوہر لوہیا ہسپتال، اس میں ہم گئے تھے۔ وہاں ایک مدرسہ تھا مہندیان۔ آج تو مدرسے والے کھانا بھی دے رہے ہیں، کپڑے بھی دے رہے ہیں، وظائف بھی دے رہے ہیں، ساری چیز کر رہے ہیں۔ کس طرح سے اس علم کو سیکھا ہے ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے۔ ہاں، بنیوں سے یوں کہہ دیا کرتے تھے کہ تم وہاں کے طالب علم کہ صرف داخلہ اس لیے لیتے تھے کہ آپ تو صرف ہمیں علم دین سکھائیں، ہم کھانے پینے کا انتظام خود کر لیں گے۔ کیا تھا ان کے کھانے پینے کا انتظام؟ افسوس ہوتا ہے جب اس کی طرف روشنی ڈالی جاتی ہے۔ بنیوں سے یوں کہتے تھے کہ اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں آپ چراغ جلتا ہوا چھوڑ جائیں، ہم رات کو آ کر کے روزن دان کی روشنی سے ہم کتابوں کا مطالعہ کر لیں گے۔ پھول منڈی ایک چھوٹی سی منڈی ہے دریا گنج کے اندر، وہاں سے جب منڈی والے اپنا سامان بیچ کر چلے جایا کرتے تھے، اس سامان کو اوپر سے لے کر کے اور اسے دھو کر کے اسے ابال کے نمک ڈال کے کھا کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس طرح سے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تعلیم دی ہے، اور وہ تعلیم یہ ہے کہ تمام کاموں میں سب سے افضل کام وہ قرآن پاک کا پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پاک کا پڑھنا اور پڑھانا یہ جو ہے یہ سب سے افضل ہے۔ تمام دنیا کی چیزوں میں سب سے افضل کون؟ انسان۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے سب سے نیچوں کے درجے میں پہنچا دیا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیا۔ جب ہمارے پاس تعلیم ہوگی، جب ہمارے پاس علم ہوگا، جب ہمارے پاس عمل ہوگا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ کامیابی کہاں ملے گی؟ آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ والآخرت خیر وابقیٰ، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی صفائی کر لے، جو اندر کا تزکیہ کر لے، جو نفس امارہ کے اوپر حکومت کر لے، نفس لوامہ کے اوپر حکومت کر لے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اللہ میرا بھی آپ کا بھی نفس مطمئنہ بنا دے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، علماء یہاں تشریف فرما ہے۔ میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ آج مجھے اتنی مسرت ہو رہی ہے کہ ہمارے پوتا پوتی، کیونکہ بھئی جو باپ ہوتا ہے اس کی جو اولاد ہوتی ہے، اس کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پوتا پوتی کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پوتا پوتی 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے سے ہمارے سامنے پڑھ رہے تھے، ہمیں بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ اللہ رب العزت اس مدرسے کو، اس مکتب کو ترقی عطا فرمائے۔
دوستوں بزرگ اور ساتھیوں، حضرت مولانا تشریف فرما ہے اور میری طبیعت بھی علیل ہے اور میں نے اپنا حق ادا کر دیا. انشاءاللہ بیان حضرت فرمائیں گے. آپ حضرات سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ بیچ میں چھوڑ کر کے نہ جائیں اور اپنے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں. انشاءاللہ مولانا کا بیان ہوگا اور اس کے بعد حاجی عبدالرشید صاحب کی دعا ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ